بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہر اقتدار کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے، سب کی نظریں پاکستان کی طرف تھیں اور سیز فائر کے اعلان کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ خطے کے اندر امن آ جائے گا ان مذاکرات کے بعد، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے ہماری کوئی شرط بھی نہیں مانی ہے، لہٰذا ہم ان مذاکرات کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ اس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ایرانی وفد کے ساتھ مذاکرات کے بعد واپس امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ایران نے امریکہ کی شرط ماننے سے انکار کیا ہے اور دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ تو 16 گھنٹوں تک یہ مذاکرات جاری رہے اور پاکستان آج بھی چاہ رہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان، دونوں فریقین کے درمیان دوبارہ مذاکرات ہوں، لیکن جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں تھے، تو فی الحال انہیں یہی کہا گیا ہے کہ آپ وہاں سے واپس آ جائیں۔ تو صبح پاکستانی ٹائم کے مطابق 6 بجے کے قریب جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس کی ہے اور صرف امریکن جو میڈیا ہے اسے الاؤ کیا کہ آپ کوسچن پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی میڈیا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو 4 منٹ تک تقریباً انہوں نے بات کی ہیں، جن میں آپ کے سامنے میں 3-4 باتیں رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابنائے حرمز کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارے جو بیری بیڑے ہیں انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن ایران نے اس بات کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ابنائے حرمز ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہی ہیں اور وہ ہماری مرضی سے ہی چلے گا۔ پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ آپ کے مذاکرات تو ناکام ہو گئے ہیں، تو کیا یہ دوبارہ آگے جنگ شروع ہو جائے گی؟ اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بتایا نہیں ہے۔ پھر سیز فائر کے حوالے سے کہ 2 ہفتوں کے آپ نے سیز فائر کی بات کی تھی، تو یہ ابھی بھی وہ اس چیز کا حصہ ہے، یعنی سیز فائر کے حوالے سے کیا کہیں گے، 2 ہفتوں تک یہ سیز فائر چلے گا یا اس کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی؟ اس حوالے سے بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایران نے سرنڈر کیا ہی نہیں ہے، نہ تو انہوں نے ان کی شرائط مانی ہے جو وائٹ ہاؤس کی شرائط ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی انہوں نے جنگ کے اندر ہار مانی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوں یا کامیاب ہوں، ہم جو ہیں جنگ جیت چکے ہیں، ہمارے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ مقاصد کوئی بھی پورے نہیں ہوئے، ابنائے حرمز کے اوپر ان کا کنٹرول کبھی آ بھی نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ رجیم یہ چینج نہیں کر سکے ہیں۔ اور جے ڈی وینس نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں کہ ان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، اس حوالے سے ہم گارنٹی لینا چاہتے ہیں۔ تو ایران جو ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اور اس وقت خبریں یہی سامنے آ رہی ہیں۔ یہ سب سے پہلے الجزیرہ نے رپورٹ کیا تھا کہ the US Vice President says there are shortcomings in talks with Iran, that the Iranian delegation has chosen not to accept Washington terms۔ تو ایران جو ہے وہ ان کی کوئی شرط بھی ماننے پر تیار نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے، اسرائیل نے جس طرح کے خوفناک حملے کیے ہیں لبنان کے اوپر، جہاں پر بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ اس کے بعد بھی ایران راضی ہوا ہے پاکستان آنے میں اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ لیکن یہ جو 16 گھنٹوں تک ان کی نشست رہی ہے، حالانکہ ابھی تک ایران کا موقف سامنے نہیں آیا، ایرانی میڈیا آپ کو بتائے گا، کیونکہ انہوں نے تو اپنی شرائط بتا دی ہیں کہ ابنائے حرمز کو کھولنا ہے، جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کی یہ ہمیں کوئی گارنٹی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیز فائر کے حوالے سے 2-3 سوالوں کے جو انہوں نے جواب ہی نہیں دیے ہیں۔ ابنائے حرمز کے حوالے سے سوال پوچھا گیا، تو کافی ساری چیزیں جو ہیں 3-4 منٹ پہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور یہی کہا ہے کہ میں اس وقت جا رہا ہوں اور ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو ایران کا موقف ہے وہ تو سامنے آیا ہی نہیں ہے۔ ایرانی جو ہے وہ بھی اپنی شرائط جو ہے سامنے لے کر آئیں گے، ان کا بھی ایک بیانیہ ہوگا، ایک اسٹیٹمنٹ ہوگی، اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان کمپیریزن کریں گے کہ کون بہتر ہے اور کون نہیں۔ حالانکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کافی زیادہ لچک دکھائی ہے کہ ایران جو ہے ہماری شرط مانے، لیکن ایران جو ہے وہ ہماری کوئی شرط بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سامنے یہی آ رہا ہے کہ ایران نے نہ جنگ میں ان کی کوئی شرط قبول کی ہے، سرنڈر کیا ہے، اور نہ ہی ان مذاکرات کے دوران۔ تو ابھی جب ایران کا موقف آئے گا، ایران کی جب اسٹیٹمنٹ سامنے آئیں گی، اس کے بعد ہم اندازہ کر سکیں گے کہ یہ مذاکرات کس طرف گئے ہیں، ایران نے کس طرح کی ڈیمانڈز رکھی ہیں ان 16 گھنٹوں کے دوران، اور پاکستان کا اس میں کیا کردار رہا ہے۔ کیونکہ پاکستان کا شکریہ ادا بھی کیا ہے، جے ڈی وینس نے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کا اسپیشلی نام لیا ہے کہ پاکستان نے چلیں، اچھی بات ہے، انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے، لیکن ہمارے مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ بہرحال ان دونوں کا نام ضرور لیا ہے جے ڈی وینس نے۔ تو اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے نوٹس کی ہو یا نہیں، لیکن ایک پیلسٹائن کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی اہم سوال اٹھایا، اور میرے لیے بھی آئی تھنک، ویسے تو شاید آپ کو یہ بات چھوٹی لگے، لیکن میرے لیے یہ بات تھوڑی کنسرننگ ہے اور مجھے یہ تھوڑی سی حیرت میں ڈال رہی ہے۔ جب US کا وفد آیا
امریکہ سے، اور جب وہ پاکستان میں لینڈ ہوا اس کے بعد جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تھے وہ بالکل فارمل کپڑوں میں تھے، 2 پیس پہنا ہوا تھا انہوں نے، اور ان کے ساتھ جو اور بھی تھے محسن نقوی تھے اور انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا، تو بالکل فارمل کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہ جو 2 پیس تھا یہ پہنا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی ایران کا جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ وفد آیا ہے پاکستان کے اندر پہنچا ہے، تو وہ بھائی صاحب جو ہے یونیفارم میں آ گئے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتا ہے، آئی تھنک آپ ذرا باریکی سے سوچیں، آپ تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران کو یہ ایک طرح سے دھمکا رہے ہیں کہ اگر آپ آگے مڈل ایسٹ کے اندر یا سعودی عرب کے اندر، انہوں نے اپنے طیارے بھی بھیجے ہیں سعودی عرب، یہ کس بنیاد پر انہوں نے وہاں پر اپنے فائٹر جیٹس بھیجے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایران کیوں بیوقوف ہے؟ ایران کو آپ نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے، انہیں نہیں نظر آ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ امریکہ کے سب سے بڑے حمایتی ہیں، اور یہاں پر یہ بہت ہی بڑا ڈفرینس ہے۔ امریکہ کا وفد آیا، آپ نے 2 پیس پہنا ہوا تھا، آپ نے وہ کپڑے چینج کیوں کیے ہیں؟ پھر آپ نے وہی اسی ڈریس کے اندر آپ نے ایران کے لوگوں کو بھی وہاں سے ریسیو کرنا تھا، لیکن اس دوران آپ نے وہ جو جنگی جو کپڑے ہیں وہ والے کپڑے آپ پہن کر آئے، وہ والی یونیفارم آپ پہن کر آئے۔ تو یہ آئی تھنک بہت اچھا سوال اٹھایا ہے فلسطین کے جو جرنلسٹ ہیں، میرے ذہن سے نام نکل گیا ان کا، ابھی میں اسکرول کر رہا تھا ٹویٹر تو یہ سوال اٹھایا تھا۔ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، پاکستان جو ہے امریکہ کا بہت ہی بڑا اتحادی ہے، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان جو ہے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ تو میں تو ابھی انتظار کر رہا ہوں جو ایران کا موقف ہے، ایران کا جو بیانیہ ہوگا اس کا، اور اس کے بعد یہ چیزیں سامنے کھل کر آئیں گی۔ فی الحال یہ ان کی کیا شرائط رکھی گئی ہیں، کچھ سوال کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے۔ اچھا، اس نے جو فورن میڈیا ہے، جو باقی ممالک کے جو میڈیا ہیں، میڈیا ٹیمز تھیں، انہیں جو ہے بلانا مناسب نہیں سمجھا اپنی پریس کانفرنس میں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بڑے عجیب و غریب طرح کے سوال آئیں گے اور میرے لیے جو ہے ٹیکل کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا ان چیزوں کو۔ تو لہٰذا صرف امریکن میڈیا ہی وہاں پر موجود تھا۔ صبح 6 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق جیڈی وینس نے یہ پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد وہ چلتے بنے۔ تو اب ایران کا بیانیہ آنا ابھی باقی ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے کھل کر آئیں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک فائنل آفر بھی دی ہے ایران کو کہ ایران کسی طرح بھی اس شرط کو مانے، لیکن اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ناکام ہو یا کامیاب ہو مجھے اس چیز سے آئی ڈونٹ کیئر۔ تو اگر آپ آئی ڈونٹ کیئر تو آپ بے شک اگلا لگائیں آپ، اور آپ اگر نہیں مذاکرات کرنا چاہتے، کیونکہ ایران ہر وقت ریڈی تھا جنگ کے لیے، اور آپ ڈیسپریٹ تھے اس جنگ کو یہاں سے کسی طرح بھی بھاگنے کے لیے، تو ابنائے حرمت پر آپ کا ویسے بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ تو ایران کی سرزمین ہے، اور آپ کوئی بھی چیز ایران کی کمیونیکیشن کے بغیر وہاں سے نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ آپ کی جھوٹی باتیں ہیں کہ ہم نے وہاں پر قبضہ کر لیا، ہمارے جو بیری بیڑے ہیں ہم یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے۔ لیکن پاکستان کے اس وقت ہر طرف آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اسپیشلی ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، وہ مذاق اڑا رہا ہے کہ کس طرح کے مذاکرات کروائے انہوں نے، مذاکرات تو کامیاب ہوئے ہی نہیں ہیں، اور آگے بھی خیر ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیز فائر کے یہ جو اگلے 2 ہفتے ہیں اس دوران کوئی حملہ ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ آگے جاری رہے گی، مزید آگے بڑھے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں یہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، جیسے ہی ایران کا بیانیہ سامنے آتا ہے، ان کی کوئی خبر سامنے آتی ہے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔